چلتی رہی جو حلق پہ شمشیر دیر تک، مصروف بندگی رہے شبیر دیر تک۔ بیمار کربلا کے قدم چوم چوم کر، بیمار کربلا کے قدم چوم چوم کر، روتی رہی تھی پاؤں کی زنجیر دیر تک۔ قاسم کے ٹکڑے ریت پہ چنتے رہے حسین، قاسم کے ٹکڑے ریت پر چنتے رہے حسین، تصویر جوڑتے رہے شبیر دیر تک۔ زینب کا سر کھلا ہوا، زینب کا سر کھلا ہوا بازار شام میں، تکتی رہی تھی چادر تطہیر دیر تک۔ ناظرین، آج 10 محرم الحرام ہے۔ خاندان رسالت غم کے پہاڑوں میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ غم اس قدر زیادہ ہیں، اور غم کہیں یا اس کو آزمائش کہیں یا امتحان کہیں، کہ وہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مولا امام حسین علیہ السلام، جن کے چہرے کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے رہے، یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں یا میں یوں کہوں اپنے بیٹوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے ان کی سواری بن کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آج وہی امام حسین ہیں جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے یہ صدا لگائی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یہ وہ مولا حسین علیہ السلام ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو جنت کے تمام جوانوں کا سردار کہا گیا، جن کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، انہوں نے مولا حسین کو اپنا جگر کہا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور تا قیامت رحمت ہیں، جن سے خدا نے عشق کیا اور جنہوں نے امام حسین سے عشق کیا۔ آج وہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار کھڑے، اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ کھڑی ہیں، جناب بیمار کربلا جناب زین العابدین علیہ السلام ادھر وہاں پر موجود ہیں، اور کیا منظر ہے وہاں پر، میں رک کروں گا، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، کس طرح سے خاندان رسالت اس مقام پر پہنچا، اور کیا وجوہات بنی، اور آج کا دن تا قیامت کس طرح سے یاد رکھا جائے گا۔ میرے ساتھ ہمارے مہمان تشریف رکھتے ہیں علامہ غلام مصطفیٰ نیر روی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں جسے آپ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیرت اسکالر ہیں اور جید عالم اسلام ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کہیے گا کہ آج جس طرح سال ہر سال سے 10 محرم الحرام آتی ہے اور ہم مولا امام حسین علیہ السلام کی جو عظیم قربانی ہے اس کو یاد کرتے ہیں، یہ کہیے گا کہ آج کا دن اس کا آغاز کس طرح سے ہوا جب جناب امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے جوان بیٹے مولا علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی، جس کو ہم اذان علی اکبر علیہ السلام بھی کہتے ہیں، وہ اذان کیا تھی، وہ منظر کیا تھا، یہ بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ 10 محرم الحرام کا دن تاریخ بشریت میں وہ اہم دن ہے کہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ کربلا کے میدان میں خدا وند متعال کی توحید، دین اسلام شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں شاید یہ بات جا سکتی ہے، اور جیسا کہ ہم تاریخ کے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج کا
नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी को नई जनरेशन के लिए वाक़या करबला को समझना और बिलखुसूस 10 मुहर्रम को समझना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसके लिए ये है कि खालिक़ कायनात ने, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि खुदा न खास्ता ये तो इक़्तिदार की जंग थी, फ़लाँ था फ़लाँ था फ़लाँ था। दरअसल इस वाक़या को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तो नबी से चलते हुए ही वाज़े कर दिया था। जब वहाँ पर वलीद के दरबार में इमाम से बैत तलब की गई तो इमाम ने जब ये फ़रमाया ना कि मुझ जैसा उस जैसी की बैत नहीं कर सकता, तो इमाम ने वहाँ पे खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो मैं कौन हूँ और यजीद कौन है, तारफ़ करवाया। फरमाया आना अहले बैत नबुव्वा, मैं अहले बैत नबुव्वत के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। व मादिनुर रिसाला, मेरा ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है कि सिर्फ नहीं फरमाया रसूल के ख़ानदान से हूँ, मादिनुर रिसाला, हम रिसालत की काने हैं, मेरा ताल्लुक़ उस घर से है। अना इब्नुल हुसैन, अना इब्नुल अली, यानी अना हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा है, मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब हैं। अपना तारुफ करवाया और फरमाया जिसके लिए तुम बैत तलब कर रहे हो वो यजीद कौन है? फरमाया कि रजुलन शारिबुल खम्रे, वो तो एक शराब पीने वाला इंसान है। और उसके बाद क्या कहा कि वो फिस्को फजूर पे कारबंद है, बंदरों के साथ खेलने वाला है, अल्लाह की हुदूद का जो है वो तोड़ने वाला है। और अपने बारे में फरमाया हम वो हैं कि जिनके दरवाज़े पर मुख्तलिफुल मलाइका, अल्लाह के मलाइका आते हैं, हमारे घर का वो तवाफ़ करते हैं। इमाम ने दोनों किरदारों का तवाफ़ करवाने के बाद कहा, और इसके बारे में बहुत के इस्तिदलाल कुरानी दलीलें मौजूद हैं, कुरानी आयात मौजूद हैं। तब ये फरमाया कि मुझ जैसे उस जैसे कि क्यों कि 2 चीज़ें थी यहाँ पे, असल में ये बात है 2 किरदार हैं, एक है यजीदी किरदार, एक है हुसैनी किरदार। 10 मुहर्रम के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि दरअसल जब सब लोग बैत कर चुके थे, हमारा पाकिस्तान है, दुनिया में जमहूरियत है, होता क्या है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ लोग, जब पार्टी इतनी होती हैं तो जो चंद वोट ज़्यादा ले लेता है वो साहिब इख्तिदार हो जाता है। जब पूरी दुनिया के लोग यजीद की बैत कर चुके थे, अगर एक अकेला हुसैन इनकार भी कर रहा है तो यजीद को क्या फ़र्क पड़ता था, साहिब इख्तिदार था। कुछ ज़रूरी तो नहीं कि हुसैन बैत करे तो फिर ही उसका इख्तिदार चल सकता है। अब 2 बातें हैं, पहली बात यह है कि वो बज़िद क्यों था कि हुसैन ही मेरी बैत करे, और दूसरी बात कि हुसैन इनकार क्यों कर रहे थे। इसकी बेसिकली वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि वो जानता था असल में वो बना हुआ था इस्लाम का नुमाइंदा, उसने बोर्ड लगाया हुआ था इस्लाम का, पीछे किरदार जो था वो इस्लाम का नहीं था, वो कुफ्र इल्हाद व मुनाफ़क़त का किरदार था। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबुव्वत के, रिसालत के खुदाई नुमाइंदा थे, और वो ये चाहते थे कि देखो ये नहीं हो सकता कि तू अपने इस्लाम को सामने रख कर हमारे नाने के इस्लाम को ख़राब करे, इसलिए उसका मैं नुमाइंदा हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके कुर्बानी के लिए फिर कुछ पीछे नहीं छोड़ा। और वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसके सामने डट जाना और उसका बार बार बैत का तलब करना, इस बात की दलील है कि बात वो भी ये समझता था कि अगर सारी दुनिया मेरी बैत कर ले, हुसैन ने बैत नहीं की तो किसी ने नहीं की। और वो जानता था इसी हदीस के ज़मन में कि रसूल ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि दरअसल हुसैन की बैत नहीं है, ये रसूल की बैत है। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी वजह से उसका इनकार कर रहे थे। तो यहाँ से आगे जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से निकलने लगे, इमाम का तवील खुतबा है जिसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं, खराइतो लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी, कि मैं अपने नाने उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। मैं किसी तरह की बादशाहत के लिए नहीं जा रहा। मुझे किसी, आगे फरमाते हैं कि मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूँ। यानी उनका मकसद क्या था। अच्छा फिर बताइए कि 2 कहते हैं कि खुदा न खास्ता जी कि वो खलीफा वक्त था,
وہ بادشاہ تھا اور لوگوں نے اس دور میں بھی حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے دے دیے کہ جی نعوذ باللہ یہ باغی. ارے بھائی بغاوت یہ نہیں ہے, یہ کوئی پہلا سلسلہ نہیں ہے. اگر یہی معراج یہی معیار رکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نمائندہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس ہے, ابلیس کے مقابلے حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس سے آگے چلے جائیں تو ایک طرف نمرود ہے, اس کے مقابلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس سے ہم آگے بڑھیں تو فرعون ہے, اس کے مقابل میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر آگے آ جائیں, خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں, ایک طرف ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, ابو سفیان ہے, اور یہاں پر ادھر کیا ہے, خود رسول خدا ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باطل کا نمائندہ ہو اس کے مقابلے میں آنا اگر بغاوت ہے تو یہ تو پھر شیطان کے دور سے چلا آ رہا ہے. نہیں, ہمیں پہلے اس بات کو معین کرنا ہوگا کہ دیکھنا ہے اگر دو بندے ہیں تو ان میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. یہ نہیں ہے کہ دونوں کو ہم برابر رکھیں, نہیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا یہ سلسلہ جو آگے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نانے امت کی اصلاح کے لیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر جب کوئی بھی جاتا ہے نا, باہر نکلتا ہے اقتدار کے لیے, تو وہ اپنے ساتھ ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو لے کر نہیں جاتے. وہاں سے وہ چلتے ہوئے 18 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے, اور یہ ایسا لشکر نہیں تیار ہوتا. اور کربلا کا مارکہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ وہاں پر ایک طرف کم سے کم روایت ہے 30,000, ورنہ تو لاکھوں کا لشکر تھا, لیکن دوسری طرف 72 ہیں. اور ان 72 میں بھی ادھر سارے کے سارے کمانڈر ہیں, فوجی ہیں, لیکن ان 72 میں جناب بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. اور یہ سارے کا سارا اسی وجہ سے 10 محرم کے لیے امام علیہ السلام دین اسلام شریعت کی بقا کے لیے گئے. اور وہاں پر کربلا کا پہنچ کر, حالانکہ جب مدینہ سے چلے تھے امام کے قافلے میں ایک مستقل مؤذن تھا, حجاج بن مسروق, وہ مؤذن تھا. لیکن کربلا 10 محرم کا آغاز امام علیہ السلام نے ہم شکل پیمبر اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر سے آذان دلوا کروایا. کیوں کروایا؟ کہ آج گلدستہ آذان پہ اگر علی اکبر کھڑے ہو کے آذان کہہ رہے ہیں تو قیامت کا سورج طلوع ہونے تک ہر وہ مسلمان جو میرے نانے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, اور جب اس کے محلے کی کسی مسجد سے آذان آئے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے, تو اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مجھے یہاں کا بلا رہا ہے, اس کے ذہن میں حسین کا بیٹا علی اکبر آئے کہ مجھے ہم شکل پیمبر بلا رہا ہے. اور قیامت تک کے لیے یہ آذان انشاءاللہ گونجتی رہے گی. اور آج تک ان آذانوں کا باقی رہنا, یہ کربلا کی ابتدا آذان علی اکبر سے ہوئی. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کا سلسلہ. لیکن یہاں پہ یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہمیں اس حوالے سے کربلا کو دیکھنا چاہیے کہ کربلا شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. کہا جائے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, ایک جیت گیا ایک ہار گیا. اچھا, ہمیشہ ہار اور جیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے. ہار اور جیت کا معیار مقصد ہوتا ہے. یزید کا مقصد کیا تھا؟ کہ حسین بیعت کرے. حسین نے انکار کیا. اگر تو اس نے حسین کی انکار کو ہاں میں تبدیل کروا لیا تو پھر تو وہ جیت گیا. لیکن حسین نے اپنا سر دے دیا, اپنے بیٹے دے دیے, اپنے بھائی شہید کروا دیے, 6 مہینے کے عسکر کو دے دیا, لیکن جو مقصد تھا اس پہ قائم رہے. اور قائم بھی ایسے رہے کہ اس نے کہا کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو ہم قتل کر دیں گے. اس نے حسین کا سر تو تن سے جدا کروا دیا, اور سر تن سے جدا کروانے کے بعد نیزے پہ بلند بھی کروا دیا. لیکن خدا بندے, کیونکہ وہ قتل کر سکتا تھا نا, قتل دینا یزید کے اختیار میں ہے لیکن موت دینا اس کے اختیار میں نہیں تھا. اس نے قتل تو کروا دیا لیکن قتل کروانے کے بعد موت نہیں دے سکا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم تو کربلا کی گرم ریت پر رہا, لیکن سر نو کے نیزہ پہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتاتا رہا کہ قتل کرنا تمہارے اختیار میں ہے لیکن موت دینا تمہارے اختیار میں نہیں.